مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے متعارف ہے۔ سو امام احمد رضا کو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، یعنی اگر یہ کہوں کہ صرف اہل سنت جانتے ہیں تو یہ بات بہت کمزور سی ہوگی، بلکہ امام احمد رضا کو ہر مکتبہ فکر کا انسان جانتا ہے، چاہے ان کے اچھے تعارف کے حوالے سے جانتا ہو، چاہے ان کے غلط پروپیگنڈے ان کے بارے میں جو کیے گئے اس کے حوالے سے جانتا ہو، لیکن جانتے امام اہل سنت کو سب ہیں۔ امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے ماہرہ مطہرہ کے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری محفلوں کا نمک ہے، اور بالخصوص موجودہ شیوخ کے اندر حضور رفیق ملت سیدی نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ سے میں نے سنا کئی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت ہماری محفلوں کا نمک ہے، یعنی جس طریقے سے کھانے میں اگر نمک نہ ملایا جائے تو کھانا مزیدار معلوم نہیں ہوتا، یعنی ساری ڈشیں اس میں ڈال دی جائیں، سارے مسالے ڈال دیے جائیں تو کھانے میں لذت نہیں آتی، تو وہ لوگ کہتے ہیں مشائخ ماہرہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہ جب تک ہم اپنی محفلوں میں ذکر امام احمد رضا نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آخر یہ مقبولیت کیوں ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی کی مقبولیت کیوں ہے؟ کیوں آپ کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اس صدی کے اندر اور اس دور کے اندر پیدا ہوئے جبکہ ایک تبدیلی کا دور تھا، ایک انقلاب کا دور تھا، عالمی سطح پر دنیا تبدیل ہونے والی تھی، عالمی سطح پر دنیا کے اندر ایک بدلاؤ آنے والا تھا۔ مثال کے طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے تانے بانے بنے جا چکے تھے، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بن چکے تھے، اسی طریقے سے حجاز مقدس سے فکر عرب کا خاتمہ کر کے فرنگی تخیلات دینے کے مکمل پلان بن چکے تھے۔ اس وقت اس دور میں 1856 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی 1272 میں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ امام اہل سنت کی آمد جو ہے ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جب ہندوستان میں بلکہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر فرنگیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، اور ایک عجیب ہمہ ہمی کا ماحول تھا، اور انگریز کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کرنا یہ تھا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کو لڑا کر کے آپس میں انتشار اور افتراق پیدا کر کے لوگوں کے درمیان حکومت کرنا تھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو انہوں نے لڑانا تھا، ڈیوائیڈ کرنا تھا اور حکومت کرنا تھا۔ ایسے وقت کے اندر تحریکیں چلتی ہے اور کئی تحریکیں کھڑی کی جاتی ہے، اس میں سب سے بدترین تحریک جو کھڑی کی گئی ہے وہ یہ تھی، اگر سارے فتنوں کی ایک جملے کے اندر جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ کہ امام اہل سنت کے دور میں شک کی تحریک چلائی گئی، یعنی کہ اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، رسول اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، بزرگان دین کے بارے میں شک پیدا کر دو، اصحاب رسول کے بارے میں شک پیدا کر دو، انبیاء کے بارے میں شک پیدا کر دو۔ یاد رکھنا شک کا دوسرا نام منافقت ہے اور یقین کا دوسرا نام ایمان ہے، تو لوگ جو ہے وہ شک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، شک اتنی بدترین چیز ہے، اگر دوست اور دوست میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے، میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو ازدواجی زندگی جو ہے بالکل اجاڑ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں شک پیدا ہو جائے تو محبتیں روٹ جاتی ہے، گھر کی بہاریں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب دوست اور دوست
میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی قائم نہیں رہ سکتی، میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے ازدواجی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اسی طریقے سے باپ بیٹے میں شک پیدا ہو جائے گھر کی بہاریں اجڑ جاتی ہے۔ لوگ شک پیدا کر رہے تھے اللہ اور بندے کے درمیان، لوگ شک پیدا کر رہے تھے رسول اور امتی کے درمیان، لوگ شک پیدا کر رہے تھے اولیاء اور ان کے ماننے والوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے اللہ کے بارے میں کیا شک ہو رہا تھا؟ یاد رکھنا اللہ اکبر 14 صدیوں کے اندر اتنی گندی گالی اللہ کو کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں دی جو 14ویں صدی کے اندر دی گئی، یہ کہہ کے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ وہ جھوٹ بول چکا ہے، یہ بات کہی گئی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہم نہ رکھتے اور پاس پڑوس کے لوگوں کے سننے کا خوف نہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ کس قدر یہ گندی گالی ہے۔ آپ اندازہ کریں، پیر جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا، باپ جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا، دوست جھوٹ بولے تو معتبر نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، عقل کے غلاموں نے اللہ تک کو جھوٹا قرار دیا، اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، براہین قاطعہ اس پر جو ہے وہ شاہد ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ بات آپ کے سامنے، میرا عنوان یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا، لیکن آپ کو بالخصوص جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو میں کتابوں کے نام لے کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر میں یہاں موجود نہ رہا تو یہاں ہمارے علماء موجود ہیں اور یہ ذمہ داری لیں گے کہ جو عبارتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ عبارتیں ان کتابوں کے اندر بتائیں گے، اور اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا تو میں خود اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ جودھ پور والوں، اگر میں نے نہ بتائی یہ بات، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کو یہ گالی کس نے دی؟ ان لوگوں نے دی جن لوگوں کے ساتھ علماء کا ٹائٹل جڑا ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام کے ساتھ کلمے کا ٹائٹل جڑا ہوا تھا۔ یہ 14ویں صدی کا بدترین فتنہ ہے شک پیدا کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اللہ ہی پر جھوٹ کا الزام رکھ دیا گیا تو پھر سچے کی توقع انسان کس سے کر سکتا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ پر تبرہ تھا۔ اور بھی باتیں ہیں، میں اس کو جو ہے وہ چونکہ مجھے کئی عناوین پر گفتگو کرنا ہے، ویسے اگر امام اہل سنت کا عنوان تھا تو یہ عنوان ہی بہت طویل ہے، لیکن بہرحال وقت اور تقاضے کی وجہ سے اور بھی عناوین کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، لیکن میں اہل جودھ پور کے غیور جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ اختلافات کی بات کرتے ہیں، میں صرف آج آپ سے عدل اور انصاف کا طالب ہوں۔ کوئی بھی سن رہا ہو، ہمارا موافق ہو یا مخالف ہو، کوئی بھی بھائی سن رہا ہو، اس کی توجہ چاہتا ہوں یہ سوچ کر اپنی قبر کا خیال کرنا میرے بھائی، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنے کا خیال کرنا میرے بھائی، اور پھر سوچنا کہ امام احمد رضا اور ان کی فکر کو جو لوگ دنیا میں عام کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کے حوالے سے ہمدرد ہیں یا پھر آپ پر وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ایسی گالی دی گئی، اگر دوسرے مذاہب والوں کے سننے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس پر مزید اللہ کو جو گالیاں کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے دی گئی ہے نام نہاد، ان کا ذکر بھی کرتا، اس کی تفصیل بھی بیان کرتا، لیکن مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ کہیں پڑوسی سن کر کے اس کا مس یوز نہ کر لیں، کیونکہ ہمیں اوروں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ کیمرے نہیں تھے لوگ کہتے تھے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، جب سے کیمروں کا سسٹم آیا ہے ہم یہ کہتے ہیں دیواروں کو اب کان بھی ہوتے ہیں، دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دیوار محفوظ کرنے جائے دوسری ہی ٹوٹ جائے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کو گالی دی گئی، رسول اللہ کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کو کیا گالی دی گئی؟ یہ کہا گیا، تقویۃ الایمان کا مصنف کہتا ہے کہ وہ تو مر کر کے مٹی میں مل چکے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں، اور بھی اس سے بڑھ کر کے کیسی کیسی گندی گالیاں اللہ کے رسول علیہ السلام
السلام کو دی گئی۔ اب ایک انسان جب سنے گا کہ وہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے والا آخر آس کس سے لگائے، امید کس سے لگائے، توجہ کس کی طرف کرے، خیال کس کی طرف کرے؟ حضور علیہ السلام کو موت آئی، ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ضرور ہے، لیکن کسی بھی نبی کی موت کو ہم عام انسان کی موت کی طرح نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں انبیاء کو موت آئی ہے مگر ایک آن کے لیے آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں حیات ابدی اور سرمدی عطا فرما دیا ہے۔ لیکن بہرحال انبیاء کے بارے میں اور خاص طور پر سید الانبیاء جانے مسیح کے بارے میں یہ بات کہی گئی، مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی تک شفاعت نہیں کر سکتے، یہ باتیں لکھی گئی ہے، اتنے مجبور ہیں، اتنے لا علم ہیں کہ ان کو خود خبر نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ تمہیدی گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بند قلندر کو احمد رضا کہتے ہیں اس کے احسانات ہم پر کتنے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، اگر کوئی نوکری دلا کر کے ہمارے بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کرے، ہم پوری زندگی اس کے احسان تلے دبے رہتے ہیں، اس کے احسان کو ہم کیوں نہ سلام کریں؟ جس نے روٹی روزی کا انتظام نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے ایمان بچا کر جنت کے داخلے کا انتظام کر دیا۔ تعصب کی بنیاد پر یا بے علمی یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی مانے یا نہ مانے، اگر انصاف زندہ ہے اور عقل اور شعور سلامت ہے تو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کی ذات مشکوک کی گئی، اولیاء اللہ کے مزارات کو مٹی کے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے تو مٹی کا ڈھیر ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، اہل البیت کو گالیاں دی گئی۔ ایسے ماحول میں ایک جملے میں وہ فتنے کا بالکل اجمالی جائزہ یہ کہ شک پیدا کیا گیا، جس دور میں شک پیدا کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے 1856 میں امام احمد رضا کو اپنے نبی کا معجزہ بنا کر، غوث اعظم کی کرامت بنا کر اور اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر دنیا کے اندر بحیثیت مجدد جلوگر فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور جب شک پیدا کیا جا رہا تھا، امام احمد رضا نے ایک دعوت دی جس کو دعوت یقین کہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک عبارت میں اللہ کے جھوٹ بولنے کو ممکن کہا۔ میرے امام نے کئی کتابیں لکھی اور سبحان و سبو لکھ کر کے ان کے فتنے کو دھول چٹایا اور قرآن کی آیت سے استدلال فرمایا، او جھوٹے مکاتب فکر والو، وہ تمہارا کوئی ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے، ہمارا تو اللہ وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قل صدق اللہ، محبوب کہہ دو کہ اللہ سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت الوہیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ سچا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور جب قرآن کہہ چکا کہ اللہ سچا ہے، اللہ نے کہا اللہ سچا ہے، تو ملا کچھ بھی کہتا رہے، ملا کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کا دفاع کیا، اور توحید کا دفاع کرنے کے بعد
پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب باتیں کہی گئی کہ معاذ اللہ وہ تو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، تو پھر میرے امام نے اللہ اکبر احادیث کے حوالے سے کیسے یقین کی باتیں لوگوں کو بتائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی کو یوں ہی زندہ کہہ دیں ہماری عقیدتوں کو گوارا نہیں، ہم تو دو دو قسمیں کھا کے کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کہتے اللہ کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے لوگوں نے کہا اچھا جب نبی کو زندہ مانتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کو موت آئی۔ تو وہ فلسفہ بھی کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں موت تو آئی مگر کس شان سے آئی؟ جواب دیتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آپ ہندی جانتے ہیں، تھوڑا اس کو آسان کیے دیتا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ آنی کا مطلب آنا، آنا کہتے ہیں آنا، کم آنا، یہ ہے آنی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے یعنی آنے والی ہے، یہاں آنی سے مراد آنے والی ہے۔ آنی آنے کو کہتے ہیں، اور ایک آنی سیکنڈ کو، ساتھ کو، لمحے کو کہتے ہیں۔ ایک شعر میں دو آنی بیان کیا لیکن دونوں آنی کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو پھانی ہے۔ فرماتے ہیں ارے نبی کی حیات کا انکار کرنے والوں، یہ بات تو تم بھی مانتے ہو ہماری طرح کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے، ان کی بیویاں پھر کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھو مولانا مر جائے ان کی بیوی عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید مر جائے اس کی بیوی عدت گزار کر اور نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کی بیویوں نے کیا نکاح۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو حضرت اسما بنت امیس نے عدت گزار کر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا، اور جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنی خوبصورت مثال سامنے آ گئی۔ شہید گئے تو بیوی نے نکاح کیا، صدیق کا مرتبہ شہید سے بڑھ کر کے ہے۔ صدیق گئے تو بھی نکاح کیا ان کی بیوی نے، کس سے نکاح کیا؟ دیکھو شہید جعفر طیار کی بیوہ صدیق اکبر سے نکاح کر رہی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، امت میں سب سے بڑا ولی، امت کا سب سے بڑا ولی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کا پہلا جانشین، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ کی امامت نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کرانے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے محدث اعظم کے چوچوی اپنا عقیدہ سیدوں کا اور اہل سنت کا یوں ظاہر کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضل البشر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہید کی بیوہ نے نکاح صدیق کے ساتھ کیا، لیکن جب صدیق کا وصال ہو گیا تو وہی اسما بنت امیس عدت گزارنے کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ کیا خاتون ہے یہ مقدس خاتون، کیا تقدیر ہے، کیسی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ایک تو جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں ان کی بیوہ ہوئی، اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی بیوہ ہوئی، اور ان کی بیوہ ہونے کے بعد پھر ان کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یعنی کیسے بڑے بڑے ہستیوں کے نکاح میں یہ خاتون آئی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کی موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی،
یہ کون سی بات ہے کہ ہم دوسرا نکاح کریں؟ دوسرا نکاح شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آج کی کوئی عورت اسماء بنت امیس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی شرافت نہیں پا سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، جب اس خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ارے جوان شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نام پہ گھر بیٹھ کر اوروں کو پاپ کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ کسی کے نام کا گھونگھٹ سر پہ ڈال کر اپنی آبرو کی حفاظت کر لی جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی شرافت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ظاہر کی بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو ہمیں حق بات بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شہید کی بیوہ نے نکاح کیا صدیق کے ساتھ، صدیق کا وصال ہوا تو پھر مولا علی کے نکاح میں آئی۔ مطلب صدیق بھی دنیا سے چلا جائے، نبیوں کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق۔ قرآن ترتیب بیان کرتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب جو خلافت کی ترتیب الٹنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر کو صدیق بھی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی ترتیب الٹنی چاہیے کیونکہ دور جدید ہے۔ ہم کہتے ہیں جدید دور کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، اہل سنت کے نظریات نہیں بدلتے۔ دور کوئی بھی ہو، جو بولی رسول اللہ کے دور میں بولی گئی تھی اس وقت بھی وہی بولی بولی جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک وہی بولی بولی جائے گی جو قرآن بول رہا ہے۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہے۔ امت کا سب سے بڑا صدیق کوئی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امام جعفر صادق نے ان کو صدیق کہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم بھی یہ بات کرتے ہو نا کہ نبی کی بیویاں ان کے وصال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، تو کیوں نہیں کر سکتی؟ شوہر مر گیا تو دوسرے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہونی چاہیے، لیکن سب کی عورتوں کو اجازت ہے۔ شہید کی عورت کو بیوہ کو اجازت ہے، صدیق کی بیوہ کو اجازت ہے، عالم کی بیوہ کو اجازت ہے، ولی کی بیوہ کو اجازت ہے، لیکن نبی کا اگر پردہ فرما جائیں تو نبی کی بیوی بیوہ نہیں کہلاتی بلکہ بیوی ہی کہلاتی ہے، اور وہ نکاح دوسرا نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہیں کر سکتی؟ جب سب کی کر سکتی ہے تو نبی کی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اور اگر حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو میں ان کو ابو داؤد کے حوالے سے عرض کروں، یہ حدیث صحاح ستہ میں سے سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک کہ انبیاء کرام کی ازواج ان کے پردہ فرمانے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء زندہ ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث جیسا کہ آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، ان اللہ تعالی حرم علی الارض، بے شک اللہ نے حرام کیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ تو یہ فنبی اللہ حی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو نبی زندہ ہیں، اس لیے ان کی ازواج دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک دلیل یہ بھی ہے
تو جو نبی کو مردہ بھی کہتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بیویاں بھی کہتے ہیں، تو ان سے کہنا یہ ہے یا تو مردہ کہنا چھوڑ دیا جائے، یا تو پھر بیویاں کہنا چھوڑ دیا جائے، یا تو بیویاں ہوگی یا تو بیوہ ہوگی۔ جس کا شوہر مر جائے وہ بیوہ ہے، اور جس کا شوہر زندہ ہے پھر وہ بیوی ہے۔ آج تک امت میں کسی نے نبی کی 5 ازواج کو بیوہ نہیں لکھا، نہ بیوہ کہا۔ تو میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ اس طرح یقین کی بات میرے امام نے کی۔ جس وقت بات کہی گئی اللہ کے رسول کیا دفع کر سکتے ہیں بلاؤں کو، بلاؤں کو دفع کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ نے الامن والعلا یہ پوری کتاب سینکڑوں صفحات پر لکھی، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کفر سے بڑھ کر کے اور کون سی بلا ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائیں، آج بھی اگر لوگوں کو نور ہدایت نصیب ہو رہا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان نظر سے، فیضان کرم سے ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا وہ بلا دفع کر سکتے ہیں؟ ارے نادان، کفر سے بڑی بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو کفر جیسی بلا کو دفع کر دے اس سے بڑا دافع بلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس طرح سے یقین کی بات کی، اور امام اہل سنت کا ایک خاص وصف ہے، وہ عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، اپنے وقت کے ابو حنیفہ ثانی ہے۔ ان کا حال یہ ہے، ڈاکٹر اقبال نے ان کے فتاوی رضویہ کے خطبے کو پڑھا، تو فتاوی رضویہ کے خطبے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مولانا احمد رضا کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے اولین صف کے شاگردوں میں ان کو جگہ عطا فرماتے۔ آپ اندازہ کریں، لاہور کی سرزمین پر وہ عظیم دنیا کا مفکر جس نے جرمنی کی خاک چھانا، وہ یہ بات کرتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی لوگوں نے، مولوی عبد الکریم پاریخ جو بالکل ماضی قریب کا بڑا عظیم مفسر گزرا ہے، انہوں نے لکھا اپنے مقالے کے اندر کہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا صاحب نے، انہوں نے مولانا احمد رضا لکھا، اس لیے میں اسی کو نقل کر رہا ہوں۔ مولانا عبد الکریم پاریخ لکھتے ہیں کیا کہ وہ کنز الایمان میں بعض آیتوں کا ترجمہ مولانا احمد رضا نے اتنے خوبصورت اور جچے تلے الفاظ میں کیا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر قرآن عربی کی بجائے اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس کی شکل وہی ہوتی جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے۔ عبد الکریم پاریخ نے یہ بات کہی ہے، ہم ذمہ دار نہیں، ہم صرف نقل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور اگر ایک بات آپ کو کہوں بلس ترجمے کے حوالے سے تو بات عرض کروں، اہل علم موجود ہے، دیکھو کس طرح شان الوہیت، شان رسالت کا دفاع کیا، لوگوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا۔ ترجمے بہت ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سب غلط ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے صحیح ترین ترجمہ کنز الایمان اردو زبان کا آیت قرآن کی، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، اور اللہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی، اور اللہ بہت بڑی چال چلنے والا ہے۔ اللہ کو چال باز لکھا، اللہ کو مکر کرنے والا لکھا، لیکن جب امام احمد رضا کی باری آئی تو میرے امام نے اسی آیت کا ترجمہ کس طرح کیا، فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور انہوں نے مکر کیا اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اندازہ فرمائیں کیا خوبصورت انداز ہے ترجمے کا۔ جو اردو جانتے، علم رکھتے، انہیں پتا ہے کہ مکر اور خفیہ تدبیر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ یہ امام احمد رضا ہے تو وہ عظیم محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے محبت رسول کا وہ عظیم سوتا، اللہ اکبر، جو ان کے سینے میں اللہ اللہ پھوٹتا تھا، اور عشق رسول کی شمع جو ان کے دل میں روشن تھی،
انہوں نے ہر دل میں اس شمع کو جلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. وہ واہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے, وہ آہ کہتے تو بھی کسی اور کے نام پہ نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا کوئی بات اچھی لگے یا آدمی خوش ہو تو خوشی میں واہ واہ کرتا ہے اور غم میں آہ آہ کرتا ہے. کیا غیور تھا وہ عشق رسول کے حوالے سے جسے احمد رضا کہتے ہیں. وہ واہ واہ بھی کرتا خوشی میں تو کسی اور کے نام پر نہیں. جب خوش ہو کے واہ کرتا تو بھی جس کے صدقے میں خوشی ملی ہے وہی گنبد خضرا کا مکی یاد آتا, اور وہ واہ بھی کرتا تو یوں کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اور اللہ. جب وہ غموں میں آہ کرتا آہ تو اس کی آہیں بھی محبوب کے نام ہوتی اور یوں کہتا اے شافع امم شہزی جالے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا. یعنی وہ آہیں کرے تو بھی نبی کے نام پہ, وہ واہ کرے تو بھی نبی کے نام پہ. گھر میں میت ہو جائے میت تو بھی وہ مرثیہ نہ لکھے, بھائی کی موت پر بھی قلم اٹھائے تو مرثیہ لکھنے کی بجائے نبی کی نعت ہی لکھے. اور کیا بڑے مزے میں نعت لکھتے ہیں, کہتے ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے, اور مکتے میں کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. سبحان اللہ. گھر کی میت پر بھی نبی یاد آتے ہیں, شادیوں کے موقع پہ بھی نبی یاد آتے ہیں. حد تو یہ ہے وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کر لوگوں کو خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کی محنتیں یاد آتی ہے, مگر کیا وہ فنا فر رسول تھا اس کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو اپنا محبوب ہی یاد آیا, اور محبوب کے پردے میں پھر ان کی محنتیں یاد آئی. کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور وہ جب مسلک بیان کرتا ہے تو اپنے سودا گران محلے کا مسلک نہیں بیان کرتا کہ میرے مولانا نے یہ کہا اور میرے فلاں نے یہ کہا. جب وہ مسلک بیان کرتا ہے تو بھی مسلک صحابہ سے بیان کرتا ہے, اور کس شان سے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتا اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا. اہل بیت اور صحابہ کے دریا کا وہ عظیم سنگم پیش کرتا ہے. مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے سب کچھ رسول ہیں, سب کچھ رسول ہیں, سب کچھ رسول ہیں, سب کچھ رسول ہیں. اللہ کے بعد جو کچھ ہیں وہ سب کچھ رسول ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, لیکن یہ مسلک لیا کہاں سے؟ سب کچھ رسول ہیں. کہاں نماز بعد میں, روزہ بعد میں, حج بعد میں, تلاوت بعد میں, اور جان بعد میں, اولاد بعد میں. پہلے نمبر پر کون؟ سب کچھ رسول ہیں. کہاں سے لیا؟ تو مسلک دیکھو کہاں سے لاتے ہیں. کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. علی نے عصر کی نماز نبی کی نیند پہ قربان کی, صدیق نے جان قربان
قربان کی، لیکن یا رسول اللہ آپ کسی کا احسان کب رکھتے جس نے نماز قربان کی اس کی قضا ہونے نہیں دی، اس کی ادا کروا دی، جس نے جان قربان کی جان جانے نہیں دی اس کو جان عطا کر دی، مگر امتحان میں دونوں تو کامیاب ہو گئے۔ مسئلہ کیا اخذ ہوا؟ کہتے ہیں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب مسلک اہل سنت اس سے نکلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا ہے۔ علم حدیث پر جو گفتگو کرے اس جیسا محدث 14ویں صدی میں نظر نہیں آتا، فقہ پر کلام کرے اس جیسا فقی نظر نہیں آتا۔ میں ان پہ کیا گفتگو کروں، وقت جو ہے مجھے تنگ دامنی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا ہے اور 1 گھنٹے کا وقت میرا پورا ہوتا ہے، لیکن بات سمجھتے ہوئے ایک بات عرض کر کے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا۔ سب سے مشکل زبان فقہ کی زبان ہے، کیونکہ یہ قانون کی زبان، یہ کیا ہے؟ قانون کی زبان مشکل زبان ہوتی۔ آپ بھی دیکھیں جو لوگ LLB کرتے ہیں، جو لاء پڑھتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں، قانون میں یہ دفعہ قانون کی کتابوں میں کیا گل و بلبل کی بات لکھی ہوتی ہے، عشق و محبت کی بات لکھی ہوتی ہے، لیلا مجنو کی بات لکھی ہوتی ہے؟ پوری بار شریعت اٹھا کر کے پڑھ لیں، یہ ہوگا تو نماز فاسد ہو گئی، یہ ہوا تو ایسا ہوا، یہ ہوا تو ایسا ہوا۔ اسی طرح در مختار اٹھا کر دیکھ لیں، رد المختار اٹھا کر دیکھ لیں، عالمگیری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جس کو بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑی خشک زبان ہے۔ لیکن 14ویں صدی کا جو مجدد ہے جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اس نے قانون کی زبان میں فقہ کی زمین پر بھی عشق و محبت کے پودے کی شان سے لگائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سوال ہے، سوال تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال تو قانون ہی پوچھ رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے، یہ بتایا جائے کہ پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے، پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے؟ تو اب کسی نے کہا زمزم ہے، کسی نے کہا کوثر ہے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، لیکن عاشق کی نظر محبوب پر رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جنہوں نے لکھا وہ عاشق نہیں تھے، مفہوم مخالف مراد نہیں لینا چاہیے آپ کو، چونکہ عنوان آج یہ ہے تو بات یہی کی جائے گی، یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے زمزم کا، کسی نے کوثر کا، کسی نے سلسبیل کا، کسی نے کچھ، لیکن میرے امام کی باری آئی تو امام کہتے ہیں پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی وہ تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ زمزم تو ملنے والوں کو مل جائے گا، کوثر بھی ملنے والوں کو مل جائے گا، مگر قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب تھے میرے نبی کے یار جن کو نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ملے، اور جنہوں نے پیا، نہایا، وضو کیا۔ افسوس اب وہ مقدر کہاں سے لائیں، وہ مقدر کہاں سے لائیں؟ تو سب سے افضل ترین پانی کون سا؟ جو رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلے۔ اس سے شان بھی میرے نبی کی پتہ چلی۔ جب قوم موسیٰ پیاسی ہوتی ہے تو پتھر پہ عصا مار کر کے پانی کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں، اور جب اصحاب مصطفیٰ پیاسے ہوتے ہیں تو نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ عصا کی ضرورت ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، یہ امام اہل سنت ہے۔ تو انہوں نے عشق کے، آج ہم اگر انگوٹھا چومیں تو لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں، یہ ضرور تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بریلوی ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے سلام پڑھیں تو لوگ ہمیں یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے۔ اگر ہم مزار پہ چادر لے کر کے جائیں، اگرچہ چادر لے جانے والے یہ تک کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے احمد رضا کو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چادر لے جا رہا ہے مگر تو ہے بریلوی، حالانکہ ہم اہل سنت ہیں، بے شک ہم اہل سنت ہیں، لیکن دشمن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتا ہے، لیکن اگر وہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ چڑ اس بات پر آتی ہے جس میں عیب ہوتا ہے، جس میں عیب ہوتا ہے، لیکن حالانکہ ہم صرف اہل سنت ہے، ہماری پہچان پوری دنیا میں اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اولین سنی ہی کہتے ہیں،
جب حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں کو، جو اپنے دور کے فقیہ فقید المثال تھے، ان کو جب ایک ملک کی حکومت نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم بریلوی ہو، تو آپ نے فرمایا بریلوی کوئی مسلک نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ کا پورا وہ رودات چھپی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا لیکن 12 لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، مگر ہم اس پر چڑھتے نہیں، ہم کہتے چلیں خوش ہو جائے، اگر آپ ہمیں بریلوی کہتے ہیں خوش ہو جائیں، ہمیں کوئی چڑھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نبی کے عاشق کے شہر کی طرف ہمیں منسوب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں، ورنہ ہماری حقیقت تو اہل سنت ہی ہے، اور ہمارا پہلا تعارف یہی کہ ہم اہل سنت، لیکن لوگ ہمیں کہتے تو ضرور ہے نا، کیوں؟ آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس عاشق رسول نے عشق رسول کا مجسم بن کر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کا لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کم و بیش ہر مسجد سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ یا نبی سلام علیک پر چڑھتے تھے کہ ایک بار سنی سلام کیوں پڑھتا ہے؟ میرے امام نے جواب کتنا خوبصورت دیا، تو ایک سلام پہ چڑھتا ہے، ہم ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مولوی صاحب مر گئے، وہ بار بار کہتے تھے دیکھو 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 کتنے جھوٹے ہیں یہ سنی لوگ کہ ایک بار سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ جھوٹ ہے کہ نہیں نبی کی بارگاہ میں؟ تو ان کا مجمع کہتا تھا جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ ایک بار مالیگاؤں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ سنی جھوٹ بولتا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ مجمع دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مجمع میرے جلسے میں بھیج دیا۔ تو جب تو ایک زبان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر سکتا ہے تو ایک زبان میں میں نبی پر لاکھوں سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر لاکھوں سلام بول کے ہم جھوٹے ہیں تو ہم تو نبی کی بارگاہ میں تمہارے قول کے مطابق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم سے بڑا جھوٹا کون ہے مولوی صاحب؟ تم تو عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ تو الزامی جواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب لاکھ لاکھ شکر ایک زبان میں ادا ہو سکتا ہے اور اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اگر تو لاکھوں سلام کہے تو پھر تیرے لیے لاکھوں جواب بھی ہے، لاکھوں رحمتیں بھی ہے۔ اور انہوں نے جب درود لکھا تو پھر ایک دو پر کیا جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں نہیں، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، کوئی محقق نہیں، لیکن کروڑوں نہیں، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں، کروڑوں میں اور کروڑوں میں فرق ہے۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس کو کہتے ہیں احمد رضا، درد کی کر دو دوا نہیں، درد کو کر دو، درد کی کر دو دوا نہیں۔ اگر میں لکھنؤ اور دلی میں یہ قصیدہ پڑھتا تو جیسے پہلی بار سننے والے شاعر حیران رہ گئے۔ لوگ ضرور میری بات سمجھتے کیونکہ وہاں کے لوگ اردو زیادہ سمجھتے، لیکن راجستھان والوں، میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ اردو نہیں سمجھتے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھتے ہیں۔ میں یہ سودا وہاں لے کر کے بیٹھا ہوں جہاں عشاق کی محفل ہے، توجہ ہے، کیا کہا؟ درد کی کر دو دوا نہیں، کیونکہ اگر درد کی دوا کی جائے تو کبھی شفا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ بے شمار درد کی دوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے دوا لی، بیماری بڑھ گئی، صحیح ہے، کبھی شفا نہیں ہوئی، لیکن احمد رضا کا اپنے نبی پہ یقین کتنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ درد کی کر دو دوا، درد کو
یا رسول اللہ آپ تو ایسے شافی و نافع ہو، آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے درد کو خود ہی دوا بنا دیجئے۔ جب درد دوا بن جائے گا تو درد رہے گا کہاں؟ جب زہر خود تریاک ہو گیا تو اس سے مرے گا کوئی کیسے؟ وہ کہتے شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ جب لوگ ستاتے کہتے ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر سب کہتے ہوئے کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں چاہیے، کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ اللہ اکبر۔ اس طرح عشق کے پودے ہمارے دلوں کی کھیتیوں میں بو گئے، عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جلا گئے، ہمارے دلوں میں روشن کر گئے۔ آپ کوئی اعتراض دور حاضر کا ہو، اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں رسائل اعلیٰ حضرت میں ڈھونڈے، فتاوی رضویہ میں ڈھونڈے، آپ کو مل جائے گا۔ بس ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں پھر اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ پھر بات یاد آ گئی، آج کل ہمارے کچھ احباب علم کی کمی کی وجہ سے سوچتے ہیں یا اللہ یہ احمد، کچھ لوگ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں، کچھ اپنے بھی ناراض ہیں، دوسرے تو ناراض ہیں۔ اپنے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا سنا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں۔ میں ادب کے ساتھ راجستھان والوں تم سے کہتا ہوں ایک بار احمد رضا کو پڑھ کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو۔ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، خانقاہی رسوم و رواج کے مخالف، خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے مخالف تھے۔ میں نے کہا سلسلہ چشتیہ کی کیا مخالفت کی؟ وہ کہا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا اگر لکھنا ہی ضروری ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا وہ بتاؤ۔ اگر کسی کا عشق لکھنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے کتنا لکھا؟ چلیں بات چھوڑیے، لیکن انہوں نے لکھا، ضرور لکھا۔ کیا لکھا؟ وہ کسی نے نہیں لکھا، 14ویں صدی میں جو انہوں نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ دیکھو ذرا، یہ تو خارجیوں کے نشیمن پہ بجلی گرا رہے، کہتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو۔ اگر کوئی سنی سیء العقیدہ غفلت میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، غفلت میں، وہ محروم ہے، محروم۔ اجمیر نہ کہا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے۔ دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، توجہ تو کریں کیا لکھ رہے ہیں۔ غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، فرمایا وہ بد مذہب ہے۔ بغض قریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے، اور سنی غفلت میں کہے کم سے کم محروم ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر، اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ لکھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائل نہیں تھے محفل سما کے، کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو، جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز کے سدراز نے کیا، ویسی کرو۔ ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے، وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا
پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. صلی اللہ